السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں شعیب حسن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملکۃ العرب طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنو اسد قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں جو قریش کی ایک شاخ ہیں۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی مالدار تاجرہ خاتون تھیں۔ پورے عرب کے تاجر ایک طرف اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ساز و سامان اور ان کا مال و متاع ایک طرف۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نہایت ہی پاک دامن خاتون تھی۔ ایسی خاتون تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے پہلے آپ کا لقب طاہرہ تھا، یعنی پاک خاتون۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کاروبار کرتی نظر آ رہی ہیں معاشرے میں، لیکن کردار ایسا ہے کہ طاہرہ ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ایک صادق اور امین شخص کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی منازل طے کرتے ہوئے جب 25 برس کی عمر میں پہنچے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہاں تجارت کی غرض سے گئے۔ آپ کا پہلا سفر شام کی طرف تھا۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، یعنی نظر رکھنے کے لیے ساتھ بھیجا کہ آپ نے سارے رستے جج کرنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ ظاہری بات ہے پہلی مرتبہ کا سفر تھا اور اتنا ساز و سامان دے کر بھیج رہی تھی، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، اور صاف تو سن رکھے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میرا بھتیجا ہے، نام محمد ہے۔ تو جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سامان دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کی طرف بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تجارت کر واپس لوٹے۔ جب میسرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے تو اس نے بتایا کہ یہ شخص کے اوصاف بہت کمال ہیں، یہ سچا ہے اور لین دین میں بہت کھرا ہے۔ میسرہ نے بتایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، میں نے دیکھا یہ چلتے ہیں تو بادل ان پر سایہ کرتے ہیں، درخت، پتھر، پہاڑ، جتنی بھی نباتات ہیں وہ ان پر سلام پڑتی ہیں، اور ان کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ آپ نے اپنی عمر میں کبھی ایسی خوشبو کو نہیں سونگھ رکھا ہوگا۔ جناب سیدہ خدیجہ نے جب آپ کے اوصاف سنے تو بہت متاثر ہوئی۔ آپ نے میسرہ کے تھرو پیغام بھیجا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے مجھے یہ میسیج آیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کہ جناب سیدہ خدیجہ کو بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طرف سے پرپوزل آئے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں۔ سیدہ نے فرمایا نہیں، یعنی ان کو اختیار حاصل تھا، وہ ایک با اختیار باوقار خاتون تھیں، اور اتنی با اختیار تھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند کی جو سلیکشن ہے وہ خود کروں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو جب یہ بات شیئر کی تو وہ بھی ایگری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ دلہا بنے اور بارات لے کر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تواریخ میں بتائی جاتی ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بعض روایات میں 27 سال اور 30 سال بھی آتی ہے، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ 40 سال کی عمر ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پرپوز کیا تو آپ نے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ کا انتخاب دیکھیں کہ انہوں نے بانپ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ کمال دیکھیں کہ ایک 25 برس کا لڑکا ایک 40 سالہ خاتون سے شادی کرنے جا رہا ہے، لیکن پورے عرب میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ تانا دے جائے کہ اس نوجوان نے دولت کی خاطر ایک عمر رسیدہ خاتون سے شادی کر لی ہے۔ یہ کردار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جناب سیدہ کا کمال دیکھیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اپنا سارا مال و متاع غریبوں میں تقسیم کر دیا، ایک چھوٹی سی کٹیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ یہ دو شخصیات رسول اللہ کی زندگی میں ایسی ہیں کہ جو محافظ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، گھر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور باہر جناب ابو طالب علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر جب باہر سے لوگوں کی باتیں سن کر، تان و تشنیع سن کر گھر جاتا تھا تو جب میری نظر خدیجۃ الکبریٰ پر پڑتی تو میری ساری تھکاوٹ، میرے سارے دکھ، میرے غم دور ہو جاتے۔ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جب رسول اللہ نے بتایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ حق ظاہر ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ڈرے مت، پروردگار آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ ایک سچے انسان ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہیں، پروردگار
آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بے انتہا آپ کا ساتھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امت میں جناب سیدہ مریم سب سے اعلیٰ خاتون ہیں، لیکن آج کے بعد میری بیوی، میری زوجہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب سے افضل خاتون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4 اولو العزم خواتین میں سے ہیں، جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں، جناب مریم بنت عمران یعنی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ رسول اللہ جناب سیدہ کے بارے میں فرماتے نظر آتے ہیں کہ خدیجہ وہ ہے جس نے میرا تب ساتھ دیا جب مجھے ہر ایک شخص نے جھٹلایا، یہ تب مجھ پر ایمان لائیں جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فرض کر دی گئی تو نماز ادا کر رہے تھے، تو حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 لوگ ہیں، یہ بڑا میرا بھتیجا محمد ہے، چھوٹا علی ہے، اور یہ جو خاتون ہے یہ ہماری بہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ میرا بڑا بھتیجا کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اور یہ بتوں کی پرستش جھوٹی ہے۔ اور جناب عباس یہ روایت قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اس دین پر ان تینوں کے سوا ابھی کوئی بھی نہیں ہے، یہ واحد 3 ہیں جو اس دین پر موجود ہیں۔ پھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت دیکھیں کہ پورے مکہ نے بائیکاٹ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے، تقریباً 3 سال کا عرصہ محصور رہے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی مالدار خاتون سارا مال چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر رہی ہیں، پتے کھانے پر مجبور ہیں، صرف اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جانتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں۔ پھر قرآن مجید کی اگر بات کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ یہ غنی کرنا جناب سیدہ خدیجہ کا آپ کی زندگی میں آنا تھا، مال و متاع کے ذریعے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ضروریات اور ساتھ تھا وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبھایا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے نبی آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، اللہ کا ان پر سلام ہو۔ جناب جبرائیل ان پر سلام بھیجتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ ہم ان کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہنے کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آخری وقت میں پوچھا کہ خدیجہ آپ نے مجھ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، کچھ تو مانگے۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں فاطمہ کو بتاؤں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سے ان کے الفاظ سنے تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب سیدہ نے بتایا کہ اماں کہتی ہیں کہ آپ وہ چادر یمانی جس میں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ مجھے کفن کے طور پر آپ عنایت کریے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر میرا کفن بن جائے۔ اور دوسری جو بات جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہی کہ میری بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہ 25 سال تقریباً، بعض روایات میں 24 سال، بعض روایات میں 25 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں کی، باقی 10 شادیاں جو آپ کی دیگر شادیاں ملتی ہیں وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد میں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی جب بھی نئے موسم کا پھل آتا یا مینڈا حلال کرتے، گوشت پکانے کے لیے لایا جاتا تو رسول اللہ سب سے پہلے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ کمال تھا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی محبت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہماری بہو، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس قدر اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا۔ میں اس شعر پر اس کا اختتام کروں گا۔ کون بھولے بلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مختصر تعارف آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا تو لائک، شیئر،
کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔